جو مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو یہ گویا کہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو آپ کو پہلے مزکی کو ڈھونڈنا ہوگا، مزکی جو تزکیہ کرے آپ کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفس امارہ کو کیسے نفس مطمئنہ بنائیں۔ دیکھیں یہ وہی جو میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بات بتائی، اور اگر کسی نے نہیں سنی ہو تو اس سے پہلے والی نشست کو سن لے۔ نفس امارہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں قابلیت رکھی ہے، یعنی اس کو سدھارنے کی، اس کو سدھارا جا سکتا ہے، یا دوسرے قرآن کے الفاظ میں اس کا تزکیہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو کہا کہ یہ دراصل ایک سواری ہے، اگر آپ اس کو یعنی سدھار لیں گے اور اس پر قابو پا لیں گے تو یہ آپ کو جنت لے جائے گا، اللہ کے پاس لے جائے گا۔ اور یہی نفس اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے اور یعنی من چاہی زندگی گزاریں گے تو آپ پھر آسانی سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کیسے بنائیں؟ یہ آپ کے ارادے اور کوشش پر، آپ کی نیت پر انحصار ہے اس بات کا۔ اگر آپ چاہیں گے تو نفس امارہ کی کیفیات آپ بدل سکتے ہیں۔ نفس امارہ اس کا دیکھیں مختصر وقت میں مختصر انداز میں ہی میں بات کروں گا، زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ نفس کا تزکیہ کسی نے کر لیا تو یہ کامیاب ہو گیا، قد افلح کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وقد خاب من دساہا۔ تو اچھا، اب نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کو مطمئنہ میں تبدیل کر دوں تو آپ کو ایک مزکی کو ڈھونڈنا ہوگا، جو حدیث میں امام زمانہ کے الفاظ آئے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو یہ گویا کہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو آپ کو پہلے مزکی کو ڈھونڈنا ہوگا، مزکی جو تزکیہ کرے آپ کا۔ اب یہ تزکیہ کون کرے گا؟ یہ مزکی یہ پیغمبر کا امتی ہوگا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضور نے فرمائے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن ان کا ایک پیغمبر تھا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ صاحب شریعت تھے، باقی انہی کی شریعت کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یعنی اپنی شریعت نہیں لائے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لیے تھے۔ تو اب نبی کا کام ہوتا ہے، نبی کی 4 ڈیوٹیاں ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس میں ایک تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو حکمت کی باتیں بتائیں اور قرآن کی تلاوت، اس کی تعلیم اور تزکیہ نفس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں ایک یعنی صفت جو ہے نام، تو وہ مزکیون ہے، تزکیہ کرنا۔ تو پیغمبر جو ہے وہ امت کا تزکیہ کرتا ہے، وہ یزکیہم۔ کوئی اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتا، یہ تو عام بات ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر اگر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو اسپتال میں دوسرے ڈاکٹر کی سامنے لیٹنا پڑتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جو بیماریاں ہیں وہ بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، صحت مند ہے،
تو ایک صحت یاب شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہو، وہ امام زمانہ ہو، وہ نائب نبی ہو، اور وہ وارث نبی ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک شخص اس کو آپ تلاش کریں، اس سے رابطہ قائم کریں، اس کو اپنا ارادہ بتائیں، اللہ کی بیعت اس کے ہاتھ پر کریں، اور اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس سے سیکھیں۔ وہ آپ کو زبانی طور پہ بھی بتائے گا اور عملی طور پہ بھی ایک نمونہ پیش کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے اس کا طریقہ۔ تو یہ نفس مطمئنہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ مزکی، عملی نمونہ قرآن میں ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنو اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ تو حضور کے امتی لوگوں کے لیے نمونہ ہے اور ان کے لیے حضور کی ذات نمونہ ہے۔ تو آپ ایسے شخص کو تلاش کریں جو حضور کا سچا امتی ہو اور حضور کے نقش قدم پر ہو، تو اس کے راستے پر آپ چلیں، اس سے تعلق رکھیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنا زندگی اس کے مشورے سے، اس کی ہدایات کے مطابق گزاریں۔ ایک سچا شخص جو آپ کو اللہ کے راستے سے آگاہ کرے، تو اگر آپ اس کے ہدایات کے مطابق شرائط کے ساتھ، اس کا میں ابھی تذکرہ نہیں کر رہا، تو اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تو آپ کی نفسانی کیفیات بدلتی رہیں گی۔ وہ آپ کو ایک نمونہ پیش کرے گا، آپ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس سے سیکھیں، عملی طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی، تو آپ کے نفس کی اصلاح شروع ہو جائے گی، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، لیکن کیفیات نفس بدلتی رہیں گی، نفسانی کیفیات بدلتی رہیں گی۔ اگر آپ یعنی ایک طریقے کے مطابق ایک تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ کی نفسانی کیفیات بدلتی رہیں گی، یہاں تک کہ آپ کی ایک کیفیت ایسی آئے گی۔ یہ ایک راستہ ہے جس پر آپ چلیں گے، تزکیہ نفس کا راستہ، اور وہ اس کی میں نے وضاحت کر دی آپ کو۔ تو پھر نفس جو ہے یعنی نفس امارہ سے کیفیت بدل جائے گی، یعنی ابتدا میں تو نفس جو ہے وہ زور آور ہوتا ہے، آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے، لیکن دوسرے مرحلے میں وہ پھر آپ کو ٹوکتا ہے، برائی پر آگاہ کرتا ہے کہ یہ تو برائی تھی، تم نے کر لی، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نیکی پر خوش ہوتا ہے، بری بات پر خفا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنا سفر جو ہے اگر جاری رکھتے ہیں تو وہ نفس جو ہے ایک مقام، ایک منزل ایسی آتی ہے کہ نفس پاک ہو جاتا ہے اور تابع ہو جاتا ہے، اس کو آپ سدھا لیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ تو باقاعدہ ایک مشقت ہے نا، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، اللہ نے قرآن میں بیان ہے، تم خوب محنت کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اور خوب محنت کر۔ اب یہ خوب محنت کیا ہے؟ یہ نفس کے ساتھ محنت ہے۔ آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، مختلف ماحول ملے گا آپ کو، آپ اس کے خلاف اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو وہ یہ سارے کام ہوتے رہیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا نفس پاک ہو جائے گا، تو خواہشات سے پاک ہو جائے گا، برائی سے پاک ہو جائے گا، آپ کا خیال بدل جائے گا، دنیا میں رہنے کا خیال اللہ بن جائے گا، اللہ کے لیے پھر زندگی خاص ہو جائے گی، اور وہ محنت کا عمل جاری رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ کوشش کرے، برائی سے روکے، اچھے کام کرے، اور برائی اچھائی کی الگ تفصیلات ہیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ تو اس طرح وہ نفس جو ہے، نفس یعنی آپ مسلسل مجاہدے کی کیفیت میں ہوں گے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے۔ محنت کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، یہ محنت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پھر راضی ہوتا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اس کے پھر طریقہ کار ہے، اللہ کی راہ میں محنت کرو۔ اللہ کی راہ، اللہ کی کیا راہ ہے؟ اللہ، یہ دنیا جو ہے
یہ اللہ کا راستہ ہے. دنیا کے راستے پر جو اللہ کو منزل بنا کے دنیا سے گزر گیا یہ اللہ تک پہنچ جائے گا. اس کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی دنیا میں, یہ حقیقت کو سامنے دیکھ لے گا, حق اس کو نظر آ جائے گا. یہ نہیں باتیں, حق نظر آ جائے گا کہ آپ کو دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے گی. میں کون ہوں, میرا راستہ کیا ہے, میری منزل کیا ہے, کیا حالات ہیں, سب اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. یعنی چیزوں کی حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دنیا ایسی دکھا جیسا کہ وہ ہیں. اب مال اولاد جو ہے یہ تو اس کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ آزمائش ہے. حقیقت تو آزمائش ہے, اور آپ مال اولاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ نظر بدل جائے گی, حقیقت نظر آ جائے گی. دنیا ایک امتحان ہے, اس کو آپ نے آرام اور آسائش کی جگہ سمجھ لیا ہے, نام و نمود کی جگہ سمجھ لیا ہے. ہماری عزت ہو, ہمارا نام ہو, پیسہ ہو, یہ ہے وہ, تو بس یہ ساری باتیں ہیں. تو اس طریقے سے آپ ایک منزل کو پا لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.